بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے مقاصد نکاح اور اس کی اہمیت سے متعلق نکاح کے دنیاوی و اخروی فضائل سے متعلق بات کیا تھا، جس میں نکاح سنت انبیاء ہے، بے نکاح مرد اور بے نکاح عورت محتاج اور مسکین ہے، نکاح شرمگاہ کے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بے نکاح آدمی شیطان کا بھائی اور اعلی کار ہے، بے نکاح کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، بے نکاح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ تو یہ اس کا مختصر خاکہ ہے۔ تو آپ پہلی والی ویڈیو کو باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا تھا۔ آج ہم اس نکاح کے مقاصد و فوائد اس سے متعلق بات کریں گے۔ تو نکاح کے مقاصد و فوائد میں سے مقصد نمبر 1، نکاح عبادت ہے۔ نکاح بذات خود اطاعت اور عبادت ہے اور نفل عبادت سے افضل ہے۔ مقصد نمبر 2، تقوی کا حصول۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ مقصد نمبر 3، جنسی تسکین کا ذریعہ۔ فطری طور پر مرد و عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں۔ لذت ایک ایسی شے ہے جس کا طالب نہ صرف انسان ہے بلکہ ہر حیوان اس کا طالب ہے۔ وہ بذات خود قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ قابل مذمت اس وقت قرار پاتی ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے اور امور خیر کو ترک کر کے ناروا مقامات کو اس کے استعمال کے لیے منتخب کیا جائے۔ اس فطری جذبے کو پورا کرنے کا حلال راستہ یہی نکاح ہے۔ نکاح چھوڑنے سے کئی فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو ناجائز طریقے سے یہ تقاضا پورا کرنے کی طرف میلان ہوگا۔ اللہ تعالی نے حرام سے بچنے کے لیے یہ حلال راستہ رکھا ہے۔ مقصد نمبر 4، اولاد کا حصول۔ اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول پر حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ مقصد نمبر 5، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں اضافہ۔ امت محمدیہ کے افراد کا زیادہ ہونا بھی ایک اہم مقصد ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اسی طرح قومی طاقت اور توانائی کا دار و مدار کثرت آبادی اور ان کی مادی اور اندرونی قوت پر منحصر ہے۔ مقصد نمبر 6، آرام اور راحت کا حصول۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سکون اور آرام اور راحت کا ذریعہ ہے، جی بہلانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں محبت اور نرمی رکھ دی۔ مقصد نمبر 7، طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ۔ نکاح کئی بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح نہ کرنے والے مادہ منویہ روکنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصہ تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک چڑھ جاتا ہے اور بسا اوقات انہی معلولیہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ نیو یارک مینٹل ہاسپٹل کے میڈیکل انچارج ڈاکٹر ہال برگ کہتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں عام طور پر مریض
اس تناسب سے داخل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک شادی شدہ ہوتا ہے تو 4 غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ بلٹرن کے ترتیب دیے ہوئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جیسا کجرو اور سوداوی مزاج بہت سارے بن بیا ہے تو نوجوانوں کا ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑوں میں اس طرح نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ خواتین ہر چند کے بچہ جننے، ماں بننے اور خانہ داری اور ازدواجی زندگی عرض زندگی کے بے شمار مسائل میں گری ہوتی ہے، پھر بھی دوسری غیر شادی شدہ عورتوں کے مقابلے میں ان کی عمر خاصی طویل ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان نوجوانوں کو اور ان نوجوان بہنوں کو اور بھائیوں کو سب کو توفیق دے، اور ان کے والدین کو بھی توفیق دے کہ اگر وہ نکاح کے قابل ہے، ان کے لیے مسائل پورے ہیں، شادی کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اولاد کے لیے اس کو گناہوں سے بچانا اور گناہوں کا ترک کرنا، گناہوں سے بچانا، یہی ایک ذریعہ ہے۔ اور ہم نے شادی نکاح کو آسان بنانا ہے، رسم و رواج سے، جہیز کی بلا سے اور ایسے بہت زیادہ یعنی کئی خرافات کی بلا سے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ نکاح آسان ہو جائے، کم سے کم پیسوں میں نکاح ہو جائے، اور سب نوجوان اسی ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اور اس امت کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ گناہ میں شریک ہونے سے اللہ رب العزت بچا دے، کیونکہ ان کا گناہ کرنا اور اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچانا، اور اگر اس کی وجہ غیر شادی شدہ پن ہے تو اس میں